कि आप लोगों ने अपने अंदर समय में से वक्त निकाला और थोड़ा माजरत है, थोड़ा माफी चाहेंगे कि थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना पड़ा। और हमारे बीच में आलिम इकराम बनारस के तमाम लोग मौजूद हैं और अपनी बातें रखेंगे। बता दीजिए अपना परिचय क्या है। मेरा नाम है मोहम्मद ज़फ़रुल हुसैनी जी, और मैं यहाँ खातून खिदमतगुज़ार की हैसियत से बनारस में। आज क्या आवश्यकता पड़ी सर पत्रकार वार्ता करने की? आवश्यकता के सिलसिले में तो आपको पहले बता दिया गया होगा। आप जानते हैं कि इस वक्त कुछ नए हालात पैदा हुए हैं और लखनऊ में एक शख्स है जो वसीम रिजवी के नाम से जाना जाता है और उसने अपनी गुस्ताखाना हरकतों से इस्लाम और मुस्लिमों के खिलाफ जसारतें की हैं। इससे तमाम आलम इस्लाम और ख़ास तौर पे हिंदुस्तान के मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाया है। ये बात जो हमारी कुरान के खिलाफ ऑल फॉल बातें की हैं और उसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी उसने एक करारदाद स्थापित की है। तो चूँकि इससे हमारे मजहबी जज्बात मजबूते हैं और पूरे हिंदुस्तान में इस सिलसिले में गुस्से का और एहतजाज का किया जा रहा सिलसिला है। तो बनारस में भी जरूरी था जमा हों और अपने जज्बात का इजहार करें, अपने नज़रियात का इजहार करें और मीडिया के ज़रिए से ये बात लोगों को। तो आपकी क्या मांग है सर उसके बारे में? मेरे ख्याल में अगर आप जो सवालात कर रहे हैं उससे पहले अगर जो बयान तरतीब किया गया है जी तमाम उलमा की तरफ से, अगर आप इजाज़त दें तो उसे पहले पढ़ के सुना दें, फिर उसकी रोशनी में आप सवालात कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में हमारी जो बुनियादी मांग है वो ये है कि हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है और हमारा आइन का वाक़ई सेकुलर और जमहूरी आइन है जो मुल्क के तमाम लोगों को, तमाम बाशिंदों को बराबर से आज़ादी और जीने का हक देता है। ख़ास तौर पर आज़ादी के सिलसिले में चुनांचे किसी को भी हमारे मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाने का और हमारे दीनी मामलात में मुदाखलत करने का हक नहीं हासिल है और ये भी किसी को अथॉरिटी नहीं है कि वो इस्लाम की, दीन की या किसी भी मज़हब की तस्वीर बिगाड़ कर नस्ल करके लोगों के सामने पेश करे। कुरान पे आयत किए गए हैं कि कुरान में ऐसी आयतें पाई जाती हैं जी जिनसे आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। ये सब बातें बिल्कुल झूठ हैं, फर्जी हैं, इनका कुरान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। कुरान आसमानी किताब है, अल्लाह की किताब है और तमाम दुनिया की इंसानियत, पूरी ह्यूमनिटी जितने ह्यूमन बींग्स हैं सबकी भलाई, सबकी फलाह और नजात के लिए नाज़िल हुआ है। सबको करता है, सबको बशरियत और इंसानियत का दर्ज देता है, भाईचारे का दर्ज देता है, इत्तेहाद और मेल मिलाप का दर्ज देता है। लेकिन एक चीज़ जो इंसान के अपने हक में हमें कुरान हरगिज़ इजाज़त नहीं देता है कि हम किसी के हक को पामाल करें। आज का दौर जिसमें ह्यूमन राइट्स की बहुत बात की जाती है, ऐसे में कुरान भी ह्यूमन राइट्स सबसे ज़्यादा, अगर ह्यूमन राइट्स को किसी ने अहमियत दी है और सबसे ज़्यादा किसी ने ह्यूमन राइट्स के दिफा और हिफाजत की बात की है तो वो मज़हब इस्लाम है और कुरान है। चुनांचे जहाँ ह्यूमन राइट्स के हवाले से हमें ये हक नहीं है कि हम किसी दूसरे पे हमला करें जी ज़बान, यानी हम असलहे से हमला करना तो दूर की बात है। इस्लाम और कुरान हमें इस बात की इजाज़त नहीं देते कि हम ज़बान से किसी पे हमला करें, ज़बान से किसी को बुरा भला करें, किसी की ग़िबत करें, किसी पर बोहतान लगाएं, किसी पे तोहमत रखें, किसी पे इल्ज़ाम तराशी करें। कुरान और इस्लाम हमें इस बात की इजाज़त देते हैं, ज़बान से भी हमला नहीं कर सकते। लेकिन
اس بات کی ہمیں بھرپور اجازت ہے اور چھوٹ ہے کہ اگر ہم پر کوئی حملہ کرتا ہے، ہمارے ناموس پر، ہمارے گھر پہ ہماری جان اور ہمارے مال خطرے میں آتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہمارا دین اگر خطرے میں آتا ہے، ہمارا مذہب اگر خطرے میں آتا ہے، تو ہم کو ڈیفنس کا اور دفاع کا اسلام نے پورا حق دیا ہے. اور اسی دفاع اور ڈیفنس کے لیے کہ جو ہم اللہ کی راہ میں کرتے ہیں، اس کو جہاد کے لفظ سے ثابت کیا جاتا ہے کہ اس لفظ کو سامراجی طاقتوں نے بہت بدنام بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا ہے. جہاد ایک مقدس لفظ ہے جو انسانی حقوق کے دفاع کے لیے، انسانی حق کے ڈیفنس کے لیے، نہیں کہ کسی کا حق پامال کرنے کے لیے. تو اس طرح کی آیتیں اگر قرآن میں ہیں تو وہ ہمارے حقوق کے تحفظ کے لیے، نہ صرف ہمارے حقوق کے بلکہ دنیا کے تمام انسانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہیں. اس لیے کہ اسلام جرم کو، ظلم کو بڑھاوا نہیں دینا چاہتا، بلکہ ہم سے کہتا ہے کہ بر وقت تم اسٹیپ لو تاکہ ظلم اور بربریت کا دنیا سے خاتمہ ہو، لوگ عدل اور انصاف اور مساوات کی طرف آگے بڑھیں اور انسانی معاشرہ جنت کی مثال بن سکے، پرامن معاشرہ بن سکے. یہ صرف اسلام کی تعلیمات ہیں. تو دشمنان اسلام بڑے لیول پہ سمجھے آپ پوری دنیا میں یہ کام کر رہے ہیں کہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں. اسی صورت سے ہمارے ہندوستان میں بھی اس طرح کے عناصر موجود ہیں اور بہت پہلے سے موجود ہیں. چنانچہ اس وقت بھی سازشیں رچی جا رہی ہیں اسلام اور مسلمان کے خلاف، اور یہ مرحوم وسیم رضوی انہی کا اعلی کار ہے. اس کی کوئی اپنی خود کوئی حیثیت نہیں ہے اور یہ اس قابل بھی نہیں ہے. اس میں بھی کیا گیا ہے کہ اس کا نام لیا جائے. پنجابی انتہائی ذلیل انسان ہے، اس کا بھی مذہب کو تعلق نہیں ہے، لیکن اس نے قرآن کے خلاف اور مذہب کے خلاف جو باتیں کی ہیں، اس گفتگو سے یہ بات بالکل طے ہے کہ اس کا اسلام سے، دین سے، مذہب سے، شیعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے یہاں ایسا یہ چیز مولانا بھی موجود ہیں اور دیگر علماء بھی موجود ہیں. سنجا مسلمات میں سے ہے کہ اگر کوئی اللہ کی شان میں، رسول اللہ کی شان میں، قرآن کے سلسلے میں کسی طرح کی کوئی گستاخی کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. سر پریچے بتائیے. آج پریس وارتا کا کیا ادیشیہ ہے اپنا رکھنے کا؟ آج کا مقصد یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں. وسیم رضوی جیسے مضمون اس طرح کی گستاخی جی اس سے مسلمانوں کے دل کو زخم پہنچا ہے. جی جی اور ہندوستان کے آئین کے یہ خلاف بات ہے. اس لیے ہم ہندوستان سے اس بات کی گزارش کریں گے حکمرانوں سے کہ ایسے شخص کو سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ آئندہ پھر کوئی اس قسم کی جرات کرنے کی ہمت نہ کرے. ہم واسطہ یا بالواسطہ سپریم کورٹ سے اس بات کی درخواست کریں گے، التماس کریں گے ادب و احترام کے ساتھ کہ اس قسم کی جو ایکشن کی جا رہی ہے اس کو خارج کر دیا جائے، اسے باقی نہ رکھا جائے. وہ سماعت کے لائق نہیں ہے. عام مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ ہم برادران وطن سے بھی کہیں گے کہ اس گستاخ شخص سے تعلقات، رابطے قطعی طور پر کاٹ دیے جائیں، توڑ دیے جائیں. کوئی رابطہ ان سے باقی نہ رکھا جائے. احمد الحسینی صدر جمعیت علماء شہر بنارس. پریس وارتا کا کیا ادیش ہے اور کن باتوں کو اپنا رکھنا چاہتے ہیں اور پبلکلی کرنا چاہتے ہیں؟ ملک کے ہندوستان کے مختلف حصوں میں وسیم رضوی نام کے شخص نے قرآن حکیم کے متعلق جو الفاظ کہے ہیں، تقریباً ملک کے اکثر اضلاع کے اندر، شہر کے اندر احتجاجات ہو رہے ہیں. بنارس شہر میں ہمارے معزز نوجوان انہوں نے کوشش کی، یہ چاہا زاہد بھائی نے اور امان اختر صاحب نے یہ پروگرام بنایا کہ ہم لوگ بھی بنارس شہر سے کاشی نگری سے اس کی شکل بنائیں اور احتجاج کریں. لیکن لاک ڈاؤن اور جو شکل کرونا وائرس کو لے کر بنی ہوئی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ طے ہوا کہ پریس کانفرنس بلانا زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اس لیے ہم پریس کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ وسیم رضوی نے جو کچھ قرآن حکیم کے متعلق کہا ہے
اور سپریم کورٹ کے اندر ریٹ داخل کی ہے، یہ انتہائی جاہلانہ حرکت ہے اور اپنی نادانی پن کا ثبوت دیا۔ قرآن حکیم مسلمانوں کی معزز ترین کتاب ہے اور اسلامی آئیڈیل اور بائیلاز ہے جس پر مسلمان آج 1400 برس سے عمل کرتا چلا آ رہا ہے۔ مسلمان جہاں کہیں جس صورتحال میں ہو اپنی تمام دشواریوں کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن قرآن حکیم کے ایک حرف کی بے حرمتی کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ وسیم رضوی کا یہ عمل انتہائی ملامت والا عمل ہے کہ جس قدر ملامت کی جائے کم ہے۔ ہمیں آپ سے یہ گزارش کرنی ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر جو یہ ریٹ داخل ہوئی ہے، سپریم کورٹ کو اولاً اس کو خارج کرنا چاہیے، اور وسیم رضوی کا تو سماجی سوشل بائیکاٹ ان کے گھروں سے ہو رہا ہے، تو اس پر ہم کیا کہیں۔ وہ خود قرآن حکیم کو چیلنج کر کے اپنی زندگی کو پوری دنیا میں خود عبرتناک بنا چکا ہے۔ ہم آپ سے میڈیا کے ذریعے سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں، قرآن حکیم کی جن 26 آیت کے متعلق وسیم رضوی نے اس قدر ہنگامے کھڑے کیے ہیں، اس کو ذرا سمجھنے کی مختصر وقت میں ضرورت ہے کہ قرآن حکیم میں جہاں کہیں بھی اس طرح کے پیغامات دیے گئے ہیں، پہلی آیت قرآن میں اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، قرآن میں جو پہلی آیت ہے کہ اگر تمہارے اوپر کوئی ظلم کرے تو اس ظلم کے جواب میں تم مدافعت کر سکتے ہو، تم اس کا جواب دے سکتے ہو۔ جس جہاد کو آتنکواد کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کی سچائی یہ ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یہ سیکولرزم ملک کا حق ہے، یہ سیکولرزم اور آئین کے تحت آتا ہے۔ لہذا ایسی آیات جو ظلم کے دفع کے لیے، ظلم کو مٹانے اور روکنے کے لیے ہے، اس کو آتنکواد کے نام سے بنا کر اس طریقے سے ہنگامہ کھڑا کرنا انتہائی مذموم کام ہے، جس سے ہمیں اور آپ کو سب کو وسیم رضوی کا مل کر